بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف۔ شب قدر کو وصولی کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ ہے۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں رہنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہ گزرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے وہ یقینی طور پر شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف سے زیادہ حتمی اور یقینی ذریعہ کوئی نہیں۔ اگر معتکف شخص اپنے اعتکاف کی بنا پر سوتا بھی رہے تو وہ عند اللہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا اور اس کی رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرہ میں آپ ایک ترکی خیمہ میں مسجد کے اندر معتکف رہے جس کی چھت پر چٹائی ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چٹائی ہٹا کر ایک طرف فرمائی اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ لوگ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرہ اولا کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ مبارک رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو تم سے اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ پس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ شب اس حال میں دکھائی گئی ہے کہ اس کی صبح کو میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ 21 تاریخ کی صبح کی نماز میں بارش ہوئی، مسجد کچی تھی، جل تل ہو گئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک اور ناک مٹی اور پانی سے آلودہ تھی۔ یہ 21ویں شب کا قصہ ہے۔ اس حدیث میں چونکہ وہ اسی ٹائم کی بات تھی تو 21ویں رات پہ اکتفا کی گئی ہے۔ بہرحال بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور زیادہ تر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہیں۔ بعض علماء کا یہ وہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھومتی رہتی ہے ہر رمضان میں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29ویں بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ راتیں ہمیں جو ہے نا وہ عبادت کرنی چاہیے اور یہ سلسلہ ثواب آگے بڑھانا چاہیے۔ اب اس کی کتنے ثواب ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے تمام نیکیوں کا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسے بڑے خندق حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان جیسی چوڑی اور وسیع ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے سلسلے میں روایت شائع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا یعنی آخری 10 دنوں کا، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
یہ اس کے فضائل ہے، اور سب سے بڑی فضیلت جو اس میں ہے، اگر معتکف اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کرے ان آخری 10 دنوں میں، تو اس میں وہ لیلۃ القدر کو بھی پالے گا۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن خود ہی فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو تقریباً 83 سال 4 ماہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک معتکف ہی صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس نے اعتکاف کے دوران شب قدر کو اویل کیا، تو وہ اس کے لیے، اس سے بڑی بات اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق دے اور ہم معتکف بنیں، اور وہ سارے خیر اکٹھا کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔